الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن زيد بن أرقم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعر حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. یہ چونکہ ذی الحج کا مہینہ آ گیا ہے اور بار بار ہم اس نیکی اور کمائی کے دور سے مستفید ہو رہے ہیں، جتنی بھی ہماری عمر ہے اتنی ہی بار ہمیں اس کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ باقی کتنے لوگوں نے اس موقع سے کتنا فائدہ اٹھایا یہ تو اللہ جانتا ہے۔ تذکیر اور یاد دہانی کے طور پر یہ باتیں بار بار ہونی چاہیے، نہ معلوم کس کے دل پر کس وقت کون سی بات اثر کرتی ہے، تو تذکیر اور یاد دہانی ضروری ہے۔ 3-4 باتیں بنیادی طور پر اس سلسلے میں اہم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ان کے کارنامے، ان کی قربانیاں، ان کی امامت، یہ ایک واضح اور اختلاف سے بالا تر بات ہے۔ صرف قریش کو نہیں بلکہ عام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تم سب کے باپ تھے، یعنی گویا کہ وہ تمام مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں۔ قرآن نے علی الاطلاق ملت ابیکم ابراہیم، اس لیے قرآن کا خطاب صرف اس زمانے کے مسلمانوں سے نہیں تھا، نہ صرف قریش سے تھا، بلکہ عام مسلمانوں سے قرآن کا خطاب ہے۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام تمام ایمان والوں، اللہ اور اللہ کے رسولوں کو ماننے والوں، وحی کو ماننے والوں کا جد امجد ہے۔ اور قرآن نے انی جاعلک للناس اماما، تمام انسانوں کا امام قرار دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور تمام انسانوں کا امام اور قائد اور لیڈر، دنیا کا لیڈر، سارے انسانوں کا رہنما، اس حوالے سے قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آزمائشوں سے دوچار کیا۔ کچھ آزمائشیں تو ہمارے علم میں ہیں جو قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں، لیکن شاید کچھ آزمائشیں ایسی بھی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں آئی ہیں۔ اس طرح قرآن نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں سے آزمایا۔ بِكَلِمَاتٍ یہ عربی زبان کے لحاظ سے نکرہ ہے، اور نکرہ کا یہاں پہ 2 مفہوم ہم لے سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا باتیں تھیں، کچھ باتیں تو ہمیں معلوم ہیں لیکن کچھ باتیں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بِکَلِمَاتٍ تنکیر کبھی تعظیم کے لیے بھی آتی ہے، یعنی وہ باتیں بہت بڑی بڑی باتیں تھیں، معمولی باتیں نہیں تھیں، بہت عظیم باتیں تھیں، بہت بڑی باتیں تھیں، جن کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کیا، اس امتحان میں وہ بالکل پورا اترے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائش میں کامیابی کا جو اعلان ہے بہت بڑی بات ہے،
اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ایک انعام دیا، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی مزدوری دنیا میں بھی مل گئی، لیکن آخرت میں بھی ان کی مزدوری ضائع نہیں ہوگی۔ تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں انسانوں کے لیے لیڈر بنا دیتا ہوں، قائد بناتا ہوں، امام بناتا ہوں، پیشوا بناتا ہوں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ قیامت تک چلے، یہ صرف میرے اوپر ختم نہ ہو، نیکی کا یہ سلسلہ برابر چلتا رہے، اور میری اولاد میں اسی طرح کی امامت کا سلسلہ بھی چلتا رہے۔ تو قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، تو کہا کہ میری اولاد میں بھی کوئی سلسلہ ہونا چاہیے، ان میں بھی امام ہونے چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تیرے اولاد میں جو ظالم ہے وہ امامت کے اہل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری اولاد میں اچھے لوگ بھی ہوں گے اور برے لوگ بھی ہوں گے، اور پتہ چلا کہ اچھے برے سب تھے۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، یہود کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ لوگ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا ضمناً کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اولاد کی برائی باپ دادا پر اثر انداز ہوتی ہے تو یہ بات بھی غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو براہ راست بتایا گیا کہ تیری اولاد میں برے لوگ بھی ہوں گے، ظالم لوگ بھی ہوں گے جو امامت کے حقدار نہیں ہوں گے، لیکن ان کی برائی تیرے اوپر اثر انداز بھی نہیں ہوگی۔ یہ تو ایک سلسلہ ہوا۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کی ادائیں، ان کے کارنامے، ان کے اعمال، ان کا کردار اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کردار کو بار بار دیکھنا چاہتا ہے، اور جو لوگ ان کے اس کردار کو دہراتے ہیں وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو کردار اپنایا تھا، خاص کر حج کے حوالے سے جو کردار ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی یادگار ہے، یا حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے۔ تو جو بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کر چکا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عبادت ہی بنا دیا، اسے عبادت کا درجہ دیا۔ ایک بندے نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو جس آزمائش میں ڈال دیا، اس آزمائش میں اس کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ پھر اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا۔ اب جو شخص بھی اس کردار کو دہراتا ہے اس نیت کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حصول کے لیے اس جذبے کے ساتھ، جو بھی وہی اسی کردار کو اپناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہوتا ہے۔ اب دیکھیں حدیث میں ہے کہ عرفے کے دن شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اتنی جو محنت کی ہے اور اتنے لوگوں کو جو گمراہ کیا ہے، برائی کے راستے پر لگا دیا ہے، وہ سارے لوگوں کو تو آج اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ نے تو سب کو معافی دے دی۔ عرفے کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف فرماتا ہے، جو عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات کو، جو عرفہ کے بعد والی رات ہے، عید کی رات جو مزدلفہ میں گزارتے ہیں، وہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعائیں مجھ سے چھوٹ گئی ہیں عرفہ کے دن، وہ میں آج رات ان دعاؤں کو پوری کروں گا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے اور ابھی تک چلتا رہا ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ سمجھنے کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی یادگار جو قربانی کہلاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے لکھ دی ہے، امت مسلمہ کے لیے۔ یہود میں اب یہ طریقہ نہیں رہا، عیسائیوں میں یہ طریقہ نہیں رہا، کسی دوسرے نظام و فکر کے ماننے والوں میں وہ طریقہ نہیں رہا، اور امت مسلمہ میں جب سے یہ طریقہ رائج کیا گیا ہے، اسی سے آج تک یہ طریقہ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی انقطاع کے چل رہا ہے۔ اور صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی۔ آج کل جو یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ یہ قربانی کرنا یہ جاہلیت کا ایک طریقہ تھا،
اور اسی پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ پچھلے سال یہ اعتراض بڑے زور شور سے پھیلائے جاتے تھے، اس طرح کے اعتراضات کہ یہ جو قربانی ہے یہ ویسے بنیادی طور پر تو جانوروں کو سزا دینا اور جاہلیت کا طریقہ تھا، ان کو ایک کھلونا بنانا، ان کے گوشت پر اور اس طرح کے ان کے خون پر اس طرح کے کھیل کود کرنا اور اس طرح ان کو بتوں کے لیے پیش کرنا، یہ ایک جاہلی طریقہ تھا جو اسلام میں بھی رائج ہوا ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ تو بنیادی طور پر یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور جو اسے جاہلیت سمجھتا ہے وہ حقیقت میں جاہل ہے، اسے نہیں معلوم کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر اس کو اسلام کے اندر رائج کیا گیا ہے۔ اور پھر لوگوں نے پوچھا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اچھا ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، تو ہمارے لیے اس میں پھر کیا ہے؟ صرف یہ کہ ہم اپنے باپ اور جد امجد کے طریقے کو صرف زندہ کر دیں، یا اس میں ہمارے لیے اور بھی کچھ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک بال کے بدلے تمہارے لیے بکل شعرۃ حسنہ، ایک بال کے بدلے۔ لیکن ہم جو بھی ایک بکرا لے لے، ایک بکرے کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں اور ان بالوں کی کیا ہے تعداد کتنی ہے، اور ایک بال کے نتیجے میں ایک نیکی، اس کی پھر کتنی قیمت بنتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے پھر پوچھا کہ جو اون ہے، یعنی جو ایک تو بکرا ہوتا ہے، ایک دمبا ہوتا ہے، تو دمبے کے اوپر جو ہے وہ تو صوف ہے، اس کو تو صوف کہتے ہیں، اون کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اون کا بھی ایک ایک تار جو ہے اس کے بدلے بھی آپ کو نیکی ملے۔ تو یہ ہمارے لیے اس کے ثواب اور اس کے اجر کی بات ہو گئی کہ اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کر کے ثواب اور اجر ملے۔ تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ قربانی ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے، جو صاحب استطاعت ہو اس پہ قربانی لازم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ مسجد میں نہ آئے۔ مسجد میں آنا اس کے لیے آسان ہے، اس پہ کوئی خرچ نہیں ہے، اور قربانی پر تو پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوں، کچھ لوگ روزانہ روزانہ نہیں تو مہینے میں پتہ نہیں کتنے لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں۔ ایک عام متوسط آدمی 50-60 ہزار 70 ہزار 80 ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ آسانی سے خرچ کرتا ہے، لیکن 15-20 ہزار روپے پورے سال میں اس کے لیے اتنے وہ قید قرید کرتا ہے۔ اچھا ہم اتنے بھائی ہیں، ہمیں اتنے کام ہیں، یہ فلان ہے، اچھا ہمارے اوپر لازم ہے کہ نہیں۔ اس کے بدلے اگر کہیں سے کسی غمی شادی میں کسی دوسرے پروگرام میں کسی طریقے سے ان کو کہا جائے کہ 10 کے تھے، میں تو ایک عام دعوت میں آپ 5-10 آدمیوں 15-20 آدمیوں کی دعوت کرتے ہیں تو اس میں کتنا خرچہ ہوتا ہے، لیکن لوگ آسانی سے کرتے ہیں۔ اس وقت یہ نہیں پوچھتے کہ میرے لیے استطاعت ہے کہ نہیں ہے اور میرے اوپر یہ کیسے لازم ہے اور کیسے میں اس کو کروں گا۔ لیکن جب صرف اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے ایک کام ہوتا ہے تو پھر اس میں بڑا قید قرید کرتے ہیں۔ اور کچھ تو پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ ہے۔ پرانے زمانے میں پروپیگنڈا ہو رہا تھا منکرین سنت کی طرف سے کہ یہ قربانی یہ تو مال کا ضیاع ہے، اتنے جانور لا کر وہیں پہ لائے جاتے ہیں اور پھر ان کو ضائع کیا جاتا ہے، کوئی ان کو کھاتا بھی نہیں ہے، کوئی ان کو استعمال بھی نہیں کرتا۔ استعمال نہیں کرتا تو یہ تو تمہاری غلطی ہوئی، تم استعمال کرو اس کو، تم اس کو ضائع ہونے سے بچاؤ، ضائع ہونے سے بچاؤ۔ کیا کسی ایک روایت میں آپ نے یہ سنا ہے ابھی تک؟ مسلمانوں کی کسی کتاب میں تو نہیں ہے۔ کیا کسی غیر مسلم کی کتاب میں اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں منا میں لوگ قربانیاں کرتے تھے تو دوسرے اور تیسرے دن پورے مکے اور منا کی فضا میں بدبو پھیلتی تھی، اور وہاں پہ گوشت کی اور خون کی بدبو اس طرح پھیلتی تھی کہ لوگوں کے لیے جینا مشکل ہوتا تھا۔ لیکن قربانی کرنے کے بعد 3 دن تک اسی منا میں لوگوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو ان کی کئی حکمتیں ہیں، تو ایک حکمت تو یہی بھی ہے کہ جو لوگ وہیں پہ ٹھہرتے ہیں
اگر ان کو ان سے کوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہیں پہ اس طرح کی بات نہیں تھی کہ وہ چیزیں لوگ آتے تھے اور لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ قربانی کا گوشت ملتا ہے اور لوگ اس کو لے بھی آج بھی اس طرح لے جاتے ہیں. اور پھر تو بہرحال حکومتیں کبھی انتظام بھی کرتے ہیں، لیکن جس زمانے میں اس طرح کی باتیں نہ ہوتی کہ دنیا کے مہاجرین پر اس کو تقسیم کیا جائے، تو کسی غیر مسلم نے ابھی تک ایک ہی بات اس طرح کی نہیں لکھی ہے کہ مسلمانوں کے اس عمل کی وجہ سے وہاں پہ گوشت ضائع ہو رہا تھا، گل سڑ رہا تھا اور اس سے بدبو پھیل رہی تھی اور اس سے اتنے اتنے نقصانات ہو رہے تھے اور اتنی اتنی بیماریاں پھیل جاتی تھی اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ تھے، اتنے اتنے برے اثرات تھے. یہ آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا. لیکن لوگ ہیں جو جھوٹ بولنے والے، وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ اس کا کوئی سر پاؤں ہے کہ نہیں. ایک دوسری بات آج کل لوگوں نے پھر پھیلائی ہے، اور پچھلے سال تو کچھ زیادہ پھیلائی گئی تھی، شاید اب بھی کچھ دن باقی ہے تو لوگ پھیلائیں گے. پچھلے دنوں مجھ سے بھی پوچھا گیا بار بار کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایک گھر والے ایک قربانی کرتے تھے اور بعد میں لوگوں نے اس کو مباحات اور فخر کا ذریعہ بنا دیا تو ہر آدمی قربانی کرتا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے پر ایک وعید بتائی. پھر دیکھیں بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے کی قربانی دی، بخاری کی حدیث ہے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی طرف سے ایک دمبے کو ذبح کرتے ہیں اور دوسری روایت میں 2 دمبوں کو بھی کبھی ایک ذبح کرتے ہیں کبھی 2 ذبح کرتے ہیں، اور حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے 100 اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ یا 70 اونٹ. کچھ لوگوں نے 63 کی وجہ یہ بتائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ عمر 63 سال تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر سال کے بدلے ایک اونٹ کو ذبح کیا اور اپنے ہاتھ سے. تو 63 یا 70 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور باقی حضرت علی کو کہا کہ تم ان کو ذبح کر دو. نہر جس کو کہتے ہیں، ان کو ذبح کی بجائے نہر کہتے ہیں. اونٹ ذبح کرنے کا ایک الگ طریقہ ہے. لیکن اس کے باوجود اسی حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے کو بھی قربان کر دیا. باقی رہی یہ بات کہ ایک صاحب ایک گھر والا ایک قربانی کرتا تھا، تو ایک گھر والے میں یہ نہیں لکھا ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ایک گھر والا جو ایسا تھا کہ اس گھر کے جتنے بھی افراد تھے وہ سب بالغ تھے اور جتنے بھی افراد تھے سب صاحب نصاب تھے، لیکن چونکہ وہ ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے اور ایک گھر میں کہتے مشترک خاندان والے تھے. یہ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ نے نہیں فرمایا کہ وہ ایک گھر میں جو رہنے والے تھے وہ ہر شخص الگ الگ طور پر صاحب نصاب تھا اور وہ قربانی اس پر فرض تھی، لیکن اس نے نہیں. باقی رہی یہ بات کہ ایک گھر والا اس طرح کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبے کو ذبح کیا اور فرمایا کہ یہ پوری امت کی طرف سے ہے. تو کیا پوری امت قربانی سے مستثنیٰ ہو گئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَن لَمْ يَضَحَّ مِنِّي وَمِمَّن لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی. تو پوری امت کی طرف سے آپ ایک دمبے کو ذبح کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کسی کو ثواب میں شریک ٹھہرانا الگ بات ہے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا مطلب یہ ہوتا تھا ٹھیک ہے جب بچے ہیں جب وہ نہیں کر سکتے تو ان کو بھی ان کے طیب خاطر کے لیے، ان کے دل کے سکون کے لیے کہ یہ آپ کی طرف سے بھی ہے اور میری طرف سے بھی ہے، تو آپ کو بھی اس میں ثواب اور اجر ملے گا. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طیب خاطر کے لیے دمبا ذبح کیا اور فرمایا کہ ممن لم یضح من امتی. تو ہر امتی سمجھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سے قربانی کی. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کا ذمہ فارغ ہوا اگر اس کے ذمے قربانی واجب تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ نہیں کر سکتا تھا تو وہ بھی ثواب میں شریک ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثواب میں شریک کر دیا. اس کے بعد پھر قربانی کے مسائل آتے ہیں. تو مسائل تو ظاہر ہے کہ جانور ایسا ہونا چاہیے جو قربانی کے لیے زیادہ سے زیادہ مناسب ہو، اور زیادہ سے زیادہ مناسب یہ ہو کہ وہ صحت مند ہو، وہ سارے اعضاء اس کے ٹھیک درست کام کر رہے ہوں، ٹھیک سے چلتا ہو، ٹھیک سے کھاتا ہو، اس میں کوئی ایسی بیماری نہ ہو. بیماریوں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں مشہور ہیں آج کل. پھر کانگو وائرس کی وہ آ گئی، کہتے ہیں کانگو وائرس.
میں حیران ہوں، پچھلے دنوں ایک جگہ پہ ایک سیمینار طرح کی، تو وہیں پہ اس بات کو بڑا زور دیا گیا کہ بھئی آپ قربانی کے جانور خریدتے وقت دستانے پہنے اور منہ کو بھی ڈانپیں اور یہ بھی کریں اور جانور کو ہاتھ لگائیں گے تو پھر اس ہاتھ کو دھوئیں اور ایسا نہ ہو کہ، اور فوراً اگر آپ کسی ایسے جانور کو ہاتھ لگائیں گے جو کانگو وائرس والا ہو تو فوراً یو کین ڈائی، بس آپ مر جائیں گے۔ تو جب بات بہت لمبی ہو گئی تو پھر میں نے اس سے پوچھا، میں 2 سوالات پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا جو شخص اس کو منڈی لاتا ہے جانوروں کو، ان میں سے پچھلے سال کتنے لوگ مرے تھے، اور جنہوں نے قربانیاں کی تھی ان میں کتنے لوگ مرے تھے ان کانگو وائرس، اور جو اس کو منڈی لاتا ہے اپنے گھر میں اس کے ساتھ یعنی کئی دنوں سے وہ کاروبار کرتے ہیں نا، وہ تاجر لوگ تو اس کے کاروبار کرتے ہیں، ان کو چارہ ڈالتے ہیں، ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کو باندھتے ہیں، ان کو چھوڑتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، وہ تو نہیں مرتے۔ اور میں جب قربانی کے لیے لیتا ہوں تو بس مجھے کہا گیا ہے کہ بس میرے دل کے اندر ایک پتہ نہیں کیا بٹھایا گیا ہے، گیزر بٹھایا گیا ہے کہ اگر تم نے کسی جانور کو ہاتھ ڈال دیا تو فوراً یو کین ڈائی، بس تو مر گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کے لیے اگر مرنا ہے تو اسلام نے تو جانور کی قربانی کی ہے، خود مرنے کی قربانی کی بات تو نہیں کی ہے، تو پھر کیا کریں گے، تو چھوڑیں گے قربانی کو۔ تو میں نے کہا وہ کیوں نہیں مرتا جو منڈی میں لاتا ہے اس کو، اور کتنے لوگ مرے ہیں پچھلے سال، اور ابھی بھی منڈیاں لگی ہوئی ہیں، آپ جا کے منڈیوں میں دے کے کہتے ہیں یار یہ تو مرتے ہیں، کبھی 2-4 گائے ان کی یا اس طرح کی بکری ان کی مری ہوئی بکری ان کی تصویر دیتے ہیں، بھائی مرتے ہیں، جب لاکھوں کروڑوں میں ہوتے ہیں تو ہزاروں میں سینکڑوں میں مر گئے تو یہ کون سی بڑے لوگ کتنے مرتے ہیں؟ تو لوگوں کو نہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے، ایک دوسرے سے بیٹھنا، اس لیے کہ لوگ مرتے ہیں، مقبرے بھرے پڑے ہیں۔ ایک دن کے مردوں کی اگر آپ تصویر دنیا کو دکھائیں کہ دیکھیں اتنے لوگ مر گئے ہیں، آپ کسی کے قریب نہ جائیں تو پھر لوگ وہم میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مرتے تو ہیں، گھروں میں بھی مرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں کیا ہمارے گھروں میں جب ہم گائے اور بھینس اور اس طرح کی چیزیں پالتے تھے تو کیا مرتے نہیں تھے؟ وہ بھائی طبق پھیرا گئے، طبق جانتے ہیں نا اس کو، طبق کا تھا، طبق پھیرا گئے۔ ہم کہتے ہیں یار طبق کیا چیز، طبق تو ہمارے دل میں تھا کو کہتے تھے، ہم کہتے ہیں طبق کیا چیز ہے، بس بیمار ہوتا تو چرگ میں نہ جوڑا دو، بانا میں ہوتا جوڑا دو، بھائی مرغیاں بھی بیمار ہوتی تھی، ساری چیزیں، یہ تو انسان جانور ہے، روح والی چیزیں ہیں، سانس والی چیزیں ہیں، مرتے تو ہیں، لیکن آج وہ چمڑے کا آسمان وہ اسی طرح لبلباتے ہیں کہ بھئی مر گئے۔ تو اس طرح کے مختلف قسم کے پروپیگنڈے یہ قربانی کے خلاف، حقیقت میں یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو در حقیقت اپنے ایمان کے بارے میں، اپنی اس تہذیب اور اپنی اس دینی ثقافت کے بارے میں، دینی اعمال کے بارے میں کسی نہ کسی طرح شک میں ڈال دیا جائے، کسی طریقے سے ان کو شک میں ڈال دیا جائے، ڈرایا جائے، تاکہ وہ اس طرح کی چیزوں سے، اور اس میں ان کو کچھ نقصان نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کو شکوک میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ کئی چیزیں ہیں، آپ ان چیزوں پر غور کر لیں۔ میں نے اختصار کے ساتھ کئی موضوعات کو اکٹھا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب میں 2-4 حدیثوں کی تشریح کروں گا یا تھوڑا سا ترجمہ۔ یہ حدیث تو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ قال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا، پوچھا، ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اضحیہ، قربانی۔ پچھلے سال میں نے 1-2 دفعہ یہ بات کی تھی کہ اضحیہ اس کا مفہوم میں کچھ مسئلہ تھا۔ حقیقت میں اضحیہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ضحیٰ کے وقت، چاشت کے وقت اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو اضحیہ کہتے ہیں۔ چاشت کے بعد آپ دوپہر کے وقت بھی ذبح کر، لیکن اس کی ابتدا اس وقت سے ہے۔ ظاہر ہے کہ جب لوگ اس کے لیے فارغ ہوتے ہیں، اسی دن کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا، تو نماز کے بعد جب نماز پڑھی جاتی ہے عید کی، تو اس نماز عید کے بعد اس کو قربانی کا جو عمل ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اگرچہ قربانی کا عمل 10 ذی الحجہ کی عید سے اور چاشت سے لے کر 11 اور 12 کی غروب آفتاب سے پہلے تک یہ جائز ہے۔ پہلا دن بہتر ہے اور دوسرے اور تیسرے دن میں بھی جائز ہے۔ اگر جس کے ذمہ قربانی ہے اور وہ پہلے دن نہ کر سکا تو دوسرے دن کر لے، دوسرے دن نہ کر سکا تو تیسرے دن کر لے۔ تیسرے دن
کا سورج جب غروب ہو جائے تو پھر قربانی کا وقت ختم، پھر خیرات ہے۔ پھر اگر قربانی کا جانور آپ کے پاس ہے اور ابھی تک آپ نے قربانی نہیں کی ہے تو اس پورے جانور کو آپ خیرات کر دیں، یا اگر ابھی آپ نے قربانی نہیں کی ہے تو قربانی کا کوئی جانور لے کر پورا جانور کسی کو دے دے، غریب کو دے دے، ویسے خیرات کریں۔ ان 3 دنوں کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 دنوں کے اندر کوئی مسلمان ہوا، مثال کے طور پر دوسرے دن مسلمان ہوا، عید کی قربانی اور ان چیزوں کو دیکھ کر کہا یار یہ تو زبردست بات ہے، زبردست دین ہے۔ کچھ لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی بات کافی ہوتی ہے۔ کوئی پادری مسلمان ہوا تھا، ادھر کا UK کا تھا، غالباً اسکاٹ لینڈ کا تھا، وہ مصر گیا تھا، اور مصر میں جب وہ کسی جگہ بیٹھا ہوتا تھا تو جو بچے اسکول آتے جاتے تھے تو وہ اس کو السلام علیکم کہتے تھے۔ شاید کوئی مسلمان بیٹھا ہوا تو ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ جب یہ بچے جاتے تھے تو اس کو کہتے السلام علیکم۔ تو اس نے پوچھا یار یہ بچے جاتے ہیں تو مجھے السلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ تو وہاں پہ مسلمان نے بتایا کہ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو، امن ہو، سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آخرت میں تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ اس نے کہا اچھا یہ سلامتی اور امن اور تحفظ کی بات کرتے ہیں تو یہ بات صرف ان بچوں کی ہے یا انہوں نے کسی سے سیکھی ہے؟ کہتے ہیں کہ پورے مسلمانوں کی۔ کہتے ہیں اچھا تو ہمیں تو لوگ باہر مغرب میں اور برطانیہ میں یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں۔ جو مسلمان بچے راہ چلتے ہوئے وہ ابتدا ملاقات کی اور ملنے کی ابتدا السلام علیکم سے کرتے ہیں، وہ کیسے ٹیررسٹ ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اس نے اسلام کو پڑھا اور آخر میں وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اب وہ اسلام کا داعی بن گیا۔ تو کسی کی ہدایت کے لیے ایک چھوٹی سی بات بھی کافی ہوتی ہے۔ تو کوئی عید کے دن مسلمان ہوا اور مالدار ہے تو اس پر بھی قربانی واجب، کوئی سفر سے آ گیا مسافر پر نہیں تھی، کوئی بالغ ہو گیا، اس طرح کی باتیں ہیں کہ پھر فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھیں۔ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے باپ، آپ کے جد امجد، آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ قالوا فما لنا فیہا، تو لوگوں نے کہا ہمارے لیے اس میں کیا رکھا، یعنی ہمیں اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ صرف یہ فائدہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کا ایک طریقہ ہے، ہم کریں گے، کیا اس میں فائدہ بھی ہے؟ ظاہر ہے نا، بغیر کسی فائدے کے کام تو نہیں کر سکتے یار، فائدہ ہے اس میں ہمارے لیے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کسی فائدے کے بغیر، کسی طلب کے بغیر، تو کوئی طلب تو نہ، وہ طلب دنیا، خالص دنیا کی طلب نہیں ہونی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ لیکن بغیر کسی ایوارڈ کے، بغیر کسی ریٹرن کے، بغیر کسی فائدے کے کوئی کام کرتا ہے تو وہ تو پاگل ہوگا، وہ مجنون ہوگا، مجنون ہوگا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ دنیا میں کوئی بات طلب کرتا ہے یا آخرت میں طلب۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کام ہو وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ فما لنا فیہا، فائدہ لینا حرام نہیں ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کا فائدہ لینا غلط ہے، یا دوسرے لوگوں کے مقابلے میں صرف سیلفش ہونا، یعنی خود غرض ہونا اور یہ ہونا، یہ غلط ہے، فائدہ لینا تو۔ فما لنا فیہا قال بکل شعر حسنہ، جانور کے ایک ایک بال کے ذریعے، یعنی یہ بال اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے جس سے آپ کوئی فائدہ نہیں لیتے، بال کو آپ کسی حساب میں نہیں لاتے۔ اگر بال کے ایک ایک بال کے ذریعے حسنہ ہے تو جسم کے ایک ایک آرگن کے ذریعے حسنہ ہے۔ آپ خود اس کو کھائیں گے یا کسی کو دیں گے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو خود کھایا اس میں حسنہ نہیں ہے اور جو دوسرے کو دے دیا اس میں حسنہ۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، وہ اللہ تعالیٰ تو اس نیت کو دیکھتا ہے جو تم جس نیت سے اس قربانی کو کرتے ہیں، اس کو نہیں دیکھتا ہے کہ تم خود کھاتے ہو کسی اور کو دیتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں لوگوں کو کہا کہ نہیں، تم نے لازماً کسی کو دینا ہے خود سارے، اور 3 دن کے بعد تم نے اس کو نہیں کھانا ہے، 3 دن تک اس کو ختم کر دو۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو تو صرف اپنی ضرورت کے لیے۔ بعد میں جب قربانیاں بھی زیادہ ہو گئی اور مسئلے آہستہ آہستہ حل ہوتے رہے تو نبی نے فرمایا خود بھی کھاؤ پیو۔ ایام تشریق، یہ 11واں 12واں 13واں جس کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تشریق کا مطلب کیا ہے؟ تشریق کا مطلب ہے گوشت کو دھوپ میں رکھنا، سکھانا، گوشت کو دھوپ میں رکھ کر سکھانا۔ تو عربوں کا پھر یہ طریقہ تھا کہ یہ قربانیاں جب ہوتی تھی تو پھر وہ گوشت کو لا کر اس کو سنبھال کر کے، اس کا ایک طریقہ تھا جو بھی تھا،
اس کو ٹکڑے کر کے اس کو دھوپ میں سکھاتے تھے اور پھر پورے سال کھاتے تھے جب بھی ان کو موقع ملتا تھا. انہیں سال مطلب جتنا بھی وہ باقی رہتا تھا تو وہ کھاتے. تو ایام تشریق وہ دن جس میں آپ گوشت کو سکھائیں. آج کل تو سکھانے کی بجائے فریج میں رکھیں تو فریج میں رکھیں. قالوا فالصوف یا رسول اللہ. تو لوگوں نے کہا وہ اون دمبا ہم ذبح کریں گے تو بال تو بکرے کا ہوتا ہے نا, دمبے کا تو اون ہوتا ہے تو اون. فقال بكل شعرة من الصوف حسنة. اون کا بھی ایک ایک تار جو ہے اس کے بدلے بھی کیا ہے آپ کے لیے نیکی اور بھلائی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, نبی نے فرمایا افضل الایام ایام العشر. سارے سال کے دنوں میں بہترین دن یہ 10 دن ہے جو عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے کے بعد 10 ذی الحجہ تک یہ جو 10 دن ہے یہ سب سے بہتر. آپ نے ابھی رمضان میں یہ تقریر سنی ہے بار بار کہ رمضان ہی سب سے بہتر مہینہ ہے. رمضان کے 10 دن اور 10 راتیں بہت زیادہ فضیلت والے ہیں. تو رمضان کی راتیں زیادہ فضیلت والے ہیں یا یہ ایام عشر یہ 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں؟ تو علماء نے اس کی تطبیق یہ کی ہے کہ راتیں رمضان کی زیادہ فضیلت والے ہیں اس لیے کہ وہیں پہ ایک رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہاں پہ ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو وہ 10 راتیں زیادہ فضیلت والے ہیں اور دنوں میں یہ دن زیادہ فضیلت والے ہیں اس لیے کہ یوم النحر اور یوم عرفہ سب سے زیادہ فضیلت والے دنوں میں ہیں. دنوں میں یہ دن فضیلت والے ہیں اس لیے کہ اس کے 2 دن فضیلت والے ہیں اور راتوں میں وہ راتیں فضیلت والے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ جو رات ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والی رات ہے. 10 ذی الحجہ قیل وما مثلہن فی سبیل اللہ. اللہ کی رضا کے لیے کسی کام کے حوالے سے کوئی دن کوئی وقت اس سے زیادہ بہتر ہے؟ قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ میں بھی اگر آدمی جائے تو وہ بھی اتنا ثواب نہیں کما سکتا جتنا ثواب ان دنوں کے اعمال میں ہے. اعمال کیا ہے؟ اب جب اعمال کی بات آتی ہے تو فوراً ہمارا ذہن سبحان اللہ الحمدللہ نفل تہجد کی طرف آتا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بات, اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن اعمال میں لوگوں کی دادرسی, لوگوں کی خدمت کرنا, کوئی نیکی کرنا, کسی کی ضرورت پوری کرنا, جتنے بھی نیک اعمال ہیں حقوق اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہو یا حقوق العباد کے ساتھ ان کا تعلق ہو, تو ظاہر ہے کہ ان دنوں میں آپ نیکی کی طرف زیادہ آمادہ ہوں. اب زیادہ سے زیادہ کوشش ہو کہ آپ نیکیاں زیادہ کریں, آپ تلاوت کریں, آپ علم حاصل کریں, آپ پھیلائیں لوگوں کو, آپ نیکیاں کریں, آپ خوش خلقی کی طرف زیادہ توجہ دیں, خرچ کی طرف زیادہ توجہ دیں, لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کی طرف زیادہ توجہ دیں. جتنے بھی نیکیوں کے مواقع آتے ہیں سب کے سب تو ظاہر ہے کہ زیادہ وقت دیں گے آپ. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی خاص قسم کی نیکی اپنے ذہن میں رکھی ہو. روزے بھی رکھیں, تلاوت بھی کریں, مطالعہ بھی کریں, حدیث بھی سیکھیں, آیات بھی سیکھیں, ترجمہ بھی سیکھیں. جتنی بھی خدمت آپ سے نیکی کی ہو تو نیکی کا تصور نہیں بدلتا. وہی نیکی کا تصور ہے جو عام سالوں میں جو نیکی کا تصور ہے, پوری زندگی میں نیکی کا تصور ہے, وہ ان دنوں میں بدلتا نہیں ہے, بس صرف اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے. تو جو بھی نیکی آپ سے ہو سکے آپ اس کی طرف آگے بڑھیں. تو نبی نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں الا سوائے ایک صورت کے, الا رجل غفر وجهه بالتراب, سوائے اس شخص کے اس کا اجر زیادہ ہوگا جس کا منہ مٹی سے گردآلود ہوا, یعنی جو جہاد میں لڑتے ہوئے گرا, زمین پر پڑا ہے, بخاک خون غلطیدن, مٹی میں لتڑا ہوا ہے, اپنے خون میں لتڑا ہوا ہے اور اس کا چہرہ اس کے خون اور اس کے گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے, شہید ہو گیا ہے, تو اس کے اجر کو تو پھر آپ نہیں پا سکتے. اس کا اجر تو ٹھیک ہے, اس کا اجر تو سب سے بلند ہے. لیکن اگر وہ ٹھیک ٹھاک واپس آ گیا تب بھی آپ کا اور اس کا اجر برابر. اس کا مطلب ہے کہ اس باقی نیکیوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ توجہ عطا فرمائی کہ صرف وہ ظاہر ہے کہ عام طور پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی طرف زیادہ لوگوں کو متوجہ کرتے تھے, تو ٹھیک ہے اس طرح لوگوں کو متوجہ کیا.
وما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ، اور عرفہ سے بہتر دن اللہ کے ہاں کوئی نہیں۔ عرفہ سے مراد عرفہ بھی ہے، اور عرفہ کے قریب جو یوم النحر ہے دوسری حدیث میں وہ بھی ہے۔ تو یوم النحر اور یوم عرفہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سارے ایام میں، سارے سال کے ایام میں سب سے بہتر ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تقرب الی اللہ تعالی یوم النحر بشیء هو احب الی اللہ تعالی من احراق الدم۔ ما تقرب عبد، کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتا کسی عمل سے اس دن جتنا وہ قریب ہوتا ہے من احراق الدم، قربانی کرنے سے۔ یوم النحر اللہ تعالیٰ کے ہاں سارے دنوں میں سب سے بہترین دن ہے، سب سے فضیلت والا دن ہے، اور اسی فضیلت والے دن میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہیں تو قربت کا جو ذریعہ قربانی ہے، اس سے بڑھ کر ذریعہ اور کوئی نہیں۔ باقی ذرائع بھی آپ اختیار کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی ذرائع آپ نہ کریں، بس صرف قربانی کریں، مطلب ہے کہ باقی ذرائع بھی آپ اختیار کریں، لیکن جو بڑا ذریعہ ہے اس کو کم از کم تو نہ چھوڑیں۔ وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، قیامت کے دن یہ قربانی آئے گی، قربانی آئے گی بِقُرُونِهَا، اس کے سینگ بھی ہوں گے، وَأَشْعَارِهَا، اس کے بال اور اون بھی ہوں، وَأَزْلَافِهَا، اس کے پاؤں بھی ہوں گے، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ، یہ آئے گا تو یہ تمہارے لیے سفارشی ہوگی، یہ تمہارے وزن اعمال کے، تمہارے اعمال کے ترازو میں اس کو تولا جائے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لا يقع من اللہ تعالی بمکان قبل ان یقع علی الارض، اور اس جانور کا جو خون زمین پر گرتا ہے، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں گرتا ہے، وہاں قبول ہوتا ہے، زمین پر ابھی نہیں گرا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت کا درجہ حاصل ہو چکا ہوتا ہے۔ فطیبوا بها نفسا، یہ آخری بات بھی سمجھنے کی ہے۔ ہم قربانی کرتے ہوئے ہمارا دل دکھتا ہے اس پہ، بچے تو جو 2-4-5 دن پہلے آپ کسی جانور کو لاتے ہیں اور بچے اس کے عادی ہوتے ہیں تو بچے تو روتے ہیں، بچے تو روتے ہیں، او اس کو نہیں ابو نہیں، اس کو نہیں، اس کو نہ کرنا۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے کہ آپ پہلے اس کو لے آئیں، 2-4 دن بچے اس کے پاس اس کے ساتھ عادی ہو جائیں، تاکہ قربانی کا ایک اور بھی وہ بچے بھی قربانی میں شامل ہو جائیں، اور آپ ان کو کہہ دیں کہ نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کرتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں گوشت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، گوشت تو بازار سے بھی ملتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز، فطیبوا بها نفسا، تو ٹھیک ہے آپ کا دل بھی دکھے گا اس پہ، لیکن اپنے آپ کو اس پر خوش کر دو۔ فطیبوا بها نفسا، اپنے دل کو اس پر خوش کر دو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ میں ایک جانور کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعہ، جو دولت والا ہے، جو مال والا ہے، کھلے ہاتھ والا ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں کچھ ہے، من کان لہ سعۃ، جس کے پاس گنجائش ہے، ولم یضحی، اور پھر اس نے قربانی نہ کی، فلا یقربن مصلانا، تو ہماری عیدگاہ میں نماز کے لیے نہ آئے، قریب بھی نہ آئے، ادھر ادھر تماشے کے لیے بھی نہ آ جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو تو بہت بڑی دھمکی دی گئی۔ اور یہ آخری حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائه بالبقر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کی طرف سے ایک گائے کو ذبح کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ انہی روایات پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، ہاں، عرفہ کے دن روزہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وہ فرمائی ہے، لیکن وہ جو حج والے ہوں، جو حاجی ہوں، ان کے لیے نہیں ہے، اور جو غیر حاجی ہوں ان کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفہ اور عرفہ جس طرح ہمارے یہاں سوال اٹھاتے ہیں نا، یہ ادھر تو جمعے کو عید ہوگی اور ہمارے یہاں پہ عرفہ ہوگا، تو یہ کیسے ہے؟ تو عرفات اور عرفہ میں یہ فرق آپ کے ذہن میں اگر آ جائے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا حاجیوں کے لیے نہیں ہے، غیر حاجیوں کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفے کے احکام حاجی اور غیر حاجی کے لیے الگ ہیں۔ تو مکے میں جو لوگ ہیں ان کے لیے اور یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے لیے الگ الگ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے معاملات بھی آپ کے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ تو عرفے کے دن آپ روزہ رکھیں گے تو طیب خاطر کے طور پر جب آپ کی عید ہفتے کے دن ہے تو آپ جمعے کو آپ کا جی
ہاں اس وسعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ نہیں کی ہے، لیکن جو فقہاء نے، جو محدثین نے اس کی تشریح کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو یا کم از کم اس کے لیے قربانی کرنا آسان ہو۔ حتیٰ کہ امام مالک اور بعض روایات میں امام احمد ابن حنبل، غالباً امام مالک ہے، امام احمد کی شاید روایت ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جس کو قرض آسانی سے مل سکتا ہو وہ قرض لے لے لیکن قربانی کر۔ ایک رات کی عبادت جو ہے وہ قدر کے برابر ہے، 10 دن ہے ان کی ایک رات کی عبادت ہے قدر کے برابر ہے۔ زیادہ ہوگی کہ راتیں اس سے زیادہ ہوگی کہ 10 راتوں اگر ہم نے عبادت کی تو 10 رات قدر کے برابر ہے۔ تو حوالہ نہیں دیا کہ کسے لیلۃ القدر کے برابر، تو شاید مبالغہ ہوگا۔ یہ بھی بات ہے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے، ہاں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے، ہاں وہ تو ٹھیک ہے، ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر۔ عرفہ کے دن کے بارے میں بلکہ 2 سال کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ عرفہ کا دن ہوتا ہے 10 دنوں میں کوئی بھی دن، ہاں 10 دن جو ہے ہر ایک دن جو ہے وہ 1 سال کا برابر ہے۔ 10 دنوں میں ہر کسی بھی دن آپ روزہ رکھیں، عرفہ کا تو اسپیشل ہے، لیکن یہ 10 دنوں میں جو کہتے ہیں کہ روزہ ہاں وہ بھی شاید حدیث ہے میرے ذہن میں کہ وہ 1 سال کے برابر ہے اور عرفہ کے دن کا روزہ 2 سالوں کے برابر ہے۔ اس میں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسا لگا کے ساتھ۔ ہاں وہ بھی ہے وہ حدیث ہے۔ اور یہ بات کسی کی نہیں بالغ ہے کہ یہ میں دیکھ لوں گا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ نہیں، ورنہ میرے ذہن میں ابھی تک تو نہیں ہے کہ آیا اس رات کی عبادت ان راتوں یا ان دنوں کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے، تو یہ میرے ذہن میں نہیں، شاید اس میں کچھ مبالغہ ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک عجیب چیز دکھانے والا تھا، جو شے میرے تفوتو کچھ یا پتہ نہیں کہ بہت سارا پاش لاواولی کنا چدا دغه چې کوم دی کنه یو انګریزان دي مسلمانان دي خو د هغه ځای باشندگان ښکاري او وی څه کوي او وی